مہرہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ علیزے حمزہ سے کہتی ہے میں فی الحال آپ کے ساتھ آپ کے گھر نہیں جانا چاہتی بلکہ مجھے میرے فلیٹ پہ چھوڑ دیں، اور ساتھ ہی ریکویسٹ کرتی ہے کہ میں نہیں چاہتی آپ اپنے گھر والوں کو میری پریگنینسی کے بارے میں فی الحال کچھ بتائیں۔ اب حمزہ علیزے کو اس کے فلیٹ پر چھوڑنے کے بعد جب غم زدہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو ارمین بیگم اندر ہی اندر بہت خوش ہوتی ہیں، لیکن بظاہر جھوٹی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ علیزے ٹھیک تو ہے نا، تم اسے کہاں چھوڑ آئے؟ اب حمزہ جب افسردہ سا بتا دیتا ہے کہ میں اسے اس کے فلیٹ پہ چھوڑ آیا ہوں تو ارمین بیگم کو لگتا ہے کہ ان کا تیر اس بار ٹھیک نشانے پہ لگا ہے اور وہ حمزہ سے علیزے کو دور کرنے میں بہت جلد کامیاب ہونے والی ہیں۔ اب حمزہ کی ماں یہ خوشخبری سکندر کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے ہماری اس سے فائنلی جان چھوٹی، اب روزانہ اس کی شکل دیکھنا نہیں پڑے گی، میں نہیں چاہتا موم کہ وہ اس گھر میں کبھی واپس آئے۔ سکندر کی ماں کہتی ہے کہ ویسے اس سب کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا پڑی ہے۔ سکندر کہتا ہے اس سب کے بعد ویسے حمزہ اندر سے بہت ٹوٹ چکا ہے، اب ایسے میں نہ صرف آپ نے اسے سمیٹنا ہے بلکہ اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ جبکہ سکندر کی ماں کہتی ہے کہ یہی تو میں چاہتی ہوں کہ حمزہ پوری طرح ٹوٹ جائے، جس پہ سکندر تھوڑا حیران ہوتا ہے کہ اب اس کی ماں کے دماغ میں ایسی کون سی چال چل رہی ہے۔ اب جب حمزہ کی ماں اس کے پاس جاتی ہے اسے حوصلہ دیتی ہے کہ فکر نہ کرو، اگر ایک لڑکی تمہاری زندگی سے چلی گئی ہے تو تمہیں کون سا لڑکیوں کی کمی ہے۔ حمزہ یہ بات سننا نہیں چاہتا بلکہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے علیزے پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ یہ سن کے حمزہ کی ماں کافی فکر مند ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب ابھی بھی حمزہ کے دل میں علیزے کے لیے سافٹ کارنر موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ حمزہ علیزے کے پاس جائے اپنے کیے کی معافی مانگے، مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ حمزہ علیزے کے پاس جائے بھی تو علیزے حمزہ کی کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دے۔ تبھی وہ علیزے کے فلیٹ پہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ لیا تم نے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، تمہیں لگتا تھا کہ تم کبھی بھی حمزہ کی زندگی سے یا اس گھر سے نہیں نکل سکتی، لیکن اگر میرا بیٹا میری محبت میں تم پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس رشتے کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ ارمین بیگم سوچ چکی ہیں کہ ایک طرف میں علیزے کے دل میں حمزہ کے لیے نفرت پیدا کروں گی اور دوسری طرف حمزہ کو بھی علیزے کے خلاف بھڑکانے کی پوری کوشش کروں گی کہ خود ہی ایک دن یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ حمزہ کی ماں کو اپنے بیٹے کے دل کا ذرا برابر بھی احساس نہیں، جو علیزے سے کچھ ہی دن دور ہونے کے بعد اس قدر غم زدہ ہے کہ نہ اس کا گھر میں دل لگتا ہے نہ ہی کام میں، آفس میں بھی سارا دن کھویا کھویا رہتا ہے اور گھر آ کے بھی نہ وہ سکون سے سو پاتا ہے نہ کچھ کھا پاتا ہے۔ وہیں علیزے بھی حمزہ سے دور ہو کے بہت اداس ہے، اپنی ماں اور بہن کی قبر پہ جا کے ان سے اپنی اداسی کا اظہار کرتی ہے۔ دوسری طرف علیزے جو کبھی بھی حمزہ کی ماں کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ حمزہ کی ماں مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن اس بار حمزہ کی ماں کو چیلنج کرتی ہے کہ میں نے آپ کو توڑ نہ دیا تو میرا نام بھی علیزے نہیں ہے۔ تبھی وہ انکم ٹیکس آفس جاتی ہے اور وہاں پر حمزہ کی ماں کے خلاف انکوائری کے لیے ریکویسٹ کرتی ہے، کیونکہ علیزے کے پاس کچھ ثبوت موجود ہیں جس کے ذریعے وہ یہ بات ثابت کر سکتی ہے کہ این جی او کی آڑ میں حمزہ کی ماں کچھ گھپلے بھی کر رہی ہے۔ ناظرین کیا لگتا ہے جب حمزہ کے سامنے سکندر اور اپنی ماں کی اصلیت آئے گی تو کیا وہ علیزے کا ساتھ دے گا یا پھر علیزے کے خلاف ہو جائے گا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ظاہر ہے کہ حمزہ کی اس کے خاندان کی ہر جگہ بدنامی ہوئی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔